ہوئی ہے، نصیحت اختیار ہوتی ہے، مانی جائے نہ مانی جائے، بندہ اس کو مانے نہ مانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی حدیث ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہ نکال، اور نیکی اور خیر کی بات کے علاوہ کچھ نہ کر۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ اگر میں کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف یہ کرنے سے، صرف بھلائی کی بات، نیکی کی بات کرنے سے تجھے یہ فائدہ ملے گا، تو شیطان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ شیطان صرف زبان کا صحیح استعمال کرنے سے تو شیطان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور شیطان تجھے پھر دوسرے امور میں بھی نہیں گمراہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت معاذ کی مشہور حدیث ہے لمبی، میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتلاؤں؟ نیکیوں کی جڑ زبان ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کیا زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جہنم زبان کے وبال کی وجہ سے بھری پڑی۔ اور معراج کی حدیث کے اندر اور واقعات کے اندر بعض روایات یہ بھی ہیں کہ عورتوں کی جو بہت بڑی تعداد جہنم میں ہوگی، کس وجہ سے ہوگی؟ صرف زبان کے شر کی وجہ سے۔ اور زبان کا جو بہت بڑا شر عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ ناشکری۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبان کا ویسے وبال تو عورتوں میں ویسے بھی پایا جاتا ہے غیبت چغلی وغیرہ کے حوالے سے، لیکن جہنم میں بہت بڑی تعداد عورتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوگی۔ ناشکری سے کیا مراد ہے یہاں پہ ناشکری سے مراد یہ ہے کہ عورت ایک عرصہ خامن کے پاس رہے، بھائی کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے، ایک عرصہ رہتی ہے، بچی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، لیکن بیویوں کا خاص معاملہ ایک عرصہ بھی خامن کے ساتھ گزار لیں۔ خامن ہر ماہ خرچہ دے رہا ہے، کسی مہینے ایک ماہ خرچہ تنگ ہو گیا یا پیسے روک لیے یا اس کی پسند کی بات نہ کی تو جواب میں یہ نہیں کہے گی کہ اس مہینے آپ نے میرے سے برا کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایسی ناشکری ہوتی ہے جواب میں کہتی ہے ہم نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ لیکن یہ عورتوں کی فطرت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور اصول کیا ہے؟ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ان سے اگر فائدہ اٹھانا ہے اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھی گفتگو کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش شروع کر دو۔ اگر ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائیں، پھر تمہارے کام نہیں آئے گی، دل مردہ ہو جائے گا، دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ان کو اتنا سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، پھر ان کا خامن کے ساتھ تعلق باقی نہ رہے، ان کے دل کے اندر محبت باقی نہ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم کہنے والا بھی اور سب سننے والے جتنے بیٹھے ہیں، آج ہم میں سے کون ہے سچے دل سے بتانا، کوئی ایسا مرد یہاں پہ بیٹھا ہے جو اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے؟ اگر کوئی پانی لینے خود جانا شروع کر دے نا اچھے اخلاق کی وجہ سے سنت نبوی کے مطابق، تو اسے پتا کیا گانا دیا جاتا ہے؟ یہ جی عورت کا مرید ہو گیا، نعوذ باللہ مرید ہو گیا، عورت کے نیچے لگ گیا۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹوں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، خود اٹھ کے جا رہا، خود چائے بنا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اپنے گھر میں خود صفائی کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کس کی ہمت ہے کہ ہم یہ سنت کو ادا کریں؟ کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے گریبانوں میں جان کے یہ اخلاق نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کسی کو دیکھنا ہے، کسی کو جانچنا وہ سب سے بہترین شخص معاشرے میں کون ہے، تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ باہر تو سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح مل رہا ہے، خوش اخلاقی سے مل رہا ہے، گھر جاتے ہی ماتھے پہ بل پڑ گئی، گھر جاتے ہی بولنا شروع کر دی ہے، گھر جاتے ہی ایک دم ایسی پلٹی کھائی، لوگوں سے خوش ہو کے بول رہا ہے، گھر جا کے غصہ نکال رہا ہے۔
یہ اخلاق نبوی کے خلاف بات آئی ہے تو ضدی طور پہ بات آئی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. ہم کل آپ کے سامنے جھوٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں رکھ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے خلاف کرے, جب امانت دی جائے خیانت کرے. آپ ذرا ان تینوں باتوں کے اوپر غور کیجیے. تینوں باتوں کے اندر اصل میں جھوٹ پوشیدہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, حدیث اگر اس میں ضعف موجود ہے لیکن دیگر احادیث جھوٹ کے خلاف اس کی تائید میں جو آتی ہے یہ قابل بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. کہا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. ایمان اور بزدلی متضاد نہیں ہے, مومن بندہ بھی بزدل ہو سکتا ہے. نبی کریم نے جب کہا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوچتے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیتے ہیں ہاں مومن میں بخل ہو سکتا ہے. اس کے اندر لالچ ہو سکتی ہے کہ میں اپنا دولت احتیاط سے استعمال کروں, کہیں میری زندگی سے پہلے ختم نہ ہو جائے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہا اللہ کی قسم مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے, مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اتنی سنگین قباحت ہے. اسی طرح زبان کے وبال کے حوالے سے ایک بات جو ہمارے معاشرے میں صحیح مسلم میں نبی کریم نے آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے کیا وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اگر آپ اس کے منہ پہ کرو تو اس کو ناپسند لگے, ناپسند محسوس کرے, برا منائے. اگر اس کے منہ پہ کی جائے تو برا منائے. ایسی بات اگر اس کے پیٹھ پیچھے, اس کے پشت کے اوپر کسی دوست, کسی ساتھی, کسی بھائی کے ساتھ کی جائے تو یہ غیبت ہے. صحابہ نے کہا اگر وہ بات اس میں موجود ہو پھر بھی غیبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بتایا, یاد کر لیجیے. غیبت کے حوالے سے بات لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے وہ بیان کیا جائے یہ غیبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس میں عیب موجود ہے تو ہی غیبت ہے, اگر عیب موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے, پھر تو یہ الزام ہے, اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو چیز کسی بندے کے اندر موجود ہو آپ اس کے منہ پہ کہیں وہ برا محسوس کرے, اگر اس کی پیٹھ پیچھے کہی جائے اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور صحیح حدیث کے الفاظ کتنے عظیم ہیں. غیبت کے دوران, غیبت کرنے کے دوران جو بندہ غیبت کرنے والے کو ٹوکے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے, کتنی بلند پایا حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرے اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ ارب انسانوں کے سامنے اس کی عزت کا دفاع کریں. وہی بندہ کامیاب ہے جس کا اللہ دفاع کریں گے کل قیامت کے دن. تو غیبت کرتے ہوئے بھی کبھی سن لی جائے تو ٹوک دینا چاہیے. اپنے بھائیوں کی عزت کی پہرے داری, مسلمان مومن کی عزت, مال, جان, یہ جو حدیث ہیں کبھی آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. عزت کیا حرام ہے؟ عزت یہ حرام ہے ایک بندہ مومن کی دوسرے مسلمان کے اوپر عزت یہ حرام ہے کہ اس کے پیچھے سے غیبت نہ کی جائے. اور معراج کی حدیث کے اندر کتنی سخت مناظر ہیں غیبت کرنے والوں. تانبے کے ساتھ سینے میں نوچ رہے ہیں, جبڑے چھینے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے, ایک نہایت قریب, ایک نہایت بری بو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پھیل جاتی ہے. یہ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے نبی کریم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی بو ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا, آپ بتلا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ان غیبت کرنے والوں کے غیبت کی بو ہے جو اتنی بری محسوس ہو رہی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت, مردہ بھائی ہو سلا اور مردہ ہو اور اس کو کہا جائے یہ چھری پکڑو اس کو کھانا شروع کر دو؟ غیبت کی مثال اللہ رب العزت نے یہ دی ہے. اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو عذاب کیا دیا جائے گا؟ سڑا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا جائے گا اور کہے گا کھاؤ. فرشتہ کہے گا جنت کا کھاؤ. کھاتے کیوں نہیں؟ ہم یہ کیوں کھائیں؟ دنیا میں تو کھا لیتے تھے, یہاں کھاتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مطلب سمجھانے کا کیا ہے کہ دنیا میں تم غیبت کیا کرتے تھے, تب تمہیں اپنے بھائی کا گوشت کھانے میں کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں تھی محسوس ہوتی. آج جب تمہیں اصل میں گوشت پیش کیا جا رہا ہے, یہ وہی بات ہے, بڑی عام فہم بات ہے, بڑی عام. کس طرح ہم اپنے بچے کو ایک چولہا جلا اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں, بٹھا سکتے ہیں, دنیا میں نہیں بٹھائیں گے. دنیا میں نہ بٹھانے کی کسی کی ہمت ہے, بھائی کو بھی بندہ نہیں بٹھائے گا, عزیزہ کاروں کو بھی نہیں چاہے گا کہ آگ میں جل جائے, بلکہ آگ میں اگر کسی کو جلایا جائے ہم کہیں گے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور بہت انسان غیروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے آگ سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے دنیا میں آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن سارے سامان سارے اسباب گھروں میں بچوں کی آگ کے تیار کیے ہوئے ہیں. ٹی وی گھر میں لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں, ٹیب ملا ہوا ہے, موبائل ملا ہوا ہے. یہ دو روحی بانا, یہ منافقانہ پالیسی ہے. اس حدیث سے دیکھیں دنیا میں گوشت کھاتے تھے, اب کیوں نہیں کھاتے؟ دنیا کے اندر آگ میں بچوں کو پھینکتے ہو, جہنم میں جس دن جا رہے ہوں گے اس دن بھی کفیات فرق نہیں ہوگی. اعوذ باللہ, اس دن تم دیکھ لو گے کہ بچہ آگ میں جا رہا ہے اور آگ کا سامان بھی خود پیدا کر رہے ہو. کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت نیک آدمی آئے گا اپنی نیکیوں کو ڈھونڈتے ہوئے, میری نیکیاں کہاں چلی گئی, میری نیکیاں کہاں چلی گئی. اس کو بتلایا جائے گا تیری غیبتوں نے تیری ساری نیکیوں کو کھا لیا. نیک آدمی بھی غیبت کرے اس کی نیکی کھائی جاتی ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر اور بعض اقوال میں یہ بات موجود ہے کہ غیبت کا گناہ دیکھیے, یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کتنی سنگین بات ہے. غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے. بعض محدثین نے لکھا کیوں؟ زنا نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, کسی نے کر لیا توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا. غیبت کی دل میں شرمندگی پیدا ہوئی, توبہ کی, توبہ سے غیبت تو معاف ہو گئی, پہلی سٹیج پوری ہوگی, گناہ کے اوپر نادم ہونے کی استغفار کی. لیکن اگر اس بندے نے معاف نہ کیا, اس کو جا کے اس سے معافی نہ مانگی, زنا سے زیادہ شدید اس لیے ہے جس کی غیبت کیا اس سے جا کے معافی نہیں مانگی تو غیبت معاف نہیں ہوتی. اتنا سنگین جرم ہے, حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے انسان غلطی سے کسی کی غیبت کر چکا ہے, اس کو آگاہ کرے کہ بھائی تیرے پیٹھ پیچھے میرے سے کچھ باتیں تیرے خلاف ہو گئی تھی, مجھے معاف کر دے. دنیا کے اندر اللہ کی قسم معافی مانگنا بہت سستا سودا ہے, بہت سستا سودا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں معافی مانگنا مہنگا سودا ہے. ہماری عزت اور لوگوں کتنی تو دنیا ہے یہاں پہ, تو اس وقت جو دنیا میں موجود ہے وہی لوگ ہیں نا. کل قیامت کے دن تو ارب انسانوں کے سامنے ہونا انسان نے, اس دن کی ذلت اور رسوائی اور آج کی ذلت اور یہ ذلت بھی نہیں ہے. معافی مانگنا کوئی ذلت نہیں ہوتی, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے بھائیوں سے معافی تلافی کر لیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا. حضرت عائشہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں, جملہ بھی اتنا سخت اور سنگین نہیں ہے, کہتی ہیں کوتاہ قد ہے. کوتاہ قد اگر عیب کے جملے میں اردو میں ترجمہ کیا جائے تو نعوذ باللہ ٹھگنا, لیکن عربی کا لفظ ٹھگنے کے مترادف نہیں ہے. پست قامت آپ کوئی جملہ اتنا بڑا عیب والا نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ عائشہ تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے, تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے. حضرت عائشہ میں نے کتنی کڑوی بات کہہ دی ہے. عائشہ اگر ساری زمین کا پانی میٹھا ہو, تیری یہ غیبت کا ایک جملہ اس پانی میں ڈال دیا جائے, سارے کے سارے دریا کڑوے ہو جائے. اللہ کے ہاں یہ اتنا ناپسندیدہ جملہ کیوں ہے؟ اس بات کے اوپر آپ نے کبھی غور کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اسلام ایک نظریے کا نام ہے,
اسلام ایک برادری کا نام ہے، بھائی چارے اخوت کا نام ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ میرا آپ کا جو تعلق ہے نا، یہ کوئی برادری کا نہیں ہے، آپ کا مجھ سے تعلق، میرا آپ سے تعلق، ہمارا آپس میں تعلق، یہ اسلام کا تعلق ہے۔ یہ تعلق اتنا گہرا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مفصل گفتگو ہوگی۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مصعب ابن عمیر ایک مرتبہ قیدی کے بارے میں اپنے ساتھی صحابی کو کہتے ہیں، اس کو کس کے باندھ، اس کو ذرا کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو آزاد کروائے گی، فدیہ دے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ جو قیدی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مصعب اسلام نے تجھے اتنا سمجھ کر دیا، اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ وہ سب چہرہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں تو کون ہے؟ اللہ کی قسم تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ اسلام کا کلیہ قاعدہ اور ضابطہ ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کی برادری کے اندر جو قدم رکھا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح محبت کرنی چاہیے۔ اگر ایک بھائی کسی تنگی اور مشکل میں ہو، پورا معاشرہ اسلام کا مضطرب ہو جائے۔ اپنے بھائی کو تنگی میں نہ دیکھے۔ پورا رمضان کا مہینہ کس طرح کو لے کے آتا ہے؟ بھوک کاٹنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تمہیں پتہ لگے تمہارے بھوکے بھائی کس تکلیف اور اضطراب سے ڈیلی گزرتے ہیں، ان کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں اسلام کی، اور یہ رشتہ اللہ کی قسم کائنات کے سارے رشتوں سے افضل ہے۔ اسلام کی برادری، لا الہ الا اللہ کا کنبہ، لا الہ الا اللہ کا قبیلہ، توحید کا کنبہ، شرک کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اسی کنبے اور برادری کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو زبان کی اذیت نہ دیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا غیبت کے حوالے سے۔ اس روایت میں بھی بعض ضعف موجود ہیں، لیکن دیگر روایات اس روایت کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور بعض صحیح روایات اس مفہوم کی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر اپنے ایک ملازم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، ملازم کیوں رکھا ہے؟ ملازم اس لیے رکھا ہے جب ہم سفر میں تھک جائیں گے، یہ ملازم ہمیں کھانا پکا کے دے گا، پانی دے گا، ہماری خاطر خدمت کرے گا، سفر اچھا گزر جائے گا۔ اب ہوتا کیا، ملازم کے کچھ نقصان ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر جا رہے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ملازم کی طرف صرف دیکھ رہے ہیں۔ غیبت کی طرح کیفیت کا اندازہ کیجیے، ملازم کی طرف ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اس لیے ساتھ لائے تھے کہ یہ سوتا ہے، ہم سو گئے، یہ بھی سو گیا۔ صرف یہ جملے، چند جملے، کوئی تانا، کوئی عیب، کوئی اس کی برائی نہیں کی، صرف تنزیہ طور پہ ہنس رہے ہیں، یا جس طرح پنجابی کو پتہ کرنے جا رہے ہیں ایسا واسطے نہیں آئے، آپ بھی سو گئے، صرف یہ کہا ہے۔ پھر اس کو اٹھایا اور کھانے وقت پینے کے لیے اس نے سامان تیاری کی۔ اب اسی اثنا میں حضرت ابو بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے اور کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کہ آپ کے پاس کوئی کھانا موجود ہے؟ ملازم تو سو چکا تھا کھانا پینے کا انتظام نہ ہو سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر و عمر تم اپنے حصے کا کھانا کھا چکے ہو، پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آقا نے کوئی بات ایسی ضرور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، آقا ہم نے تو کھانا نہیں کھایا، میں تمہارے دانتوں پہ گوشت لگا دیکھ رہا ہوں، آقا ہم نے تو کوئی چیز کھائی نہیں۔ کیا تم نے اپنے ملازم کی غیبت نہیں کی؟ لوگوں، اگر ملازم کی اتنی سی بات کرنا اس کی عزت پہ حرف آنے کے برابر اور غیبت کو لکھا جانا ہے، اسی وقت صحابہ نے توبہ کی، ان کے تو اللہ رب العزت نے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے۔ لیکن آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ ہم نے اتنی احتیاط کرنی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے لیے، اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کو رسوا نہیں کرنا، اور کبھی کوئی اس کے خلاف، کبھی آپ دیکھیں کسی مجلس کے اندر کسی بھائی کے خلاف فضول گفتگو ہو رہی ہے، اس کو روک دینا، اس عزت کا دفاع کرنے پہ اللہ رب العزت انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری عزتوں کا دفاع کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔